اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فائدہ نام کی ایک چیز کی کشش رکھی ہے۔ منافع، فائدہ اور بہتری کے لیے یہ ہر وقت دنیا سے لے کر مرنے کے معاملات تک یہ اپنے لیے فائدہ اور نفع ہی چاہتا ہے۔ نقصان کے نام سے بھی اس کی روح لرزتی ہے۔ یہ منافع، یہ فائدہ، یہ بہتری کی کشش، یہ انسان کے اپنے عمل سے ہی اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور اپنے عمل سے ہی انسان کو آخرت میں حاصل ہوگی۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ فرماتے ہیں نہ تمہاری صرف خواہشوں سے کچھ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے کچھ ہونا ہے۔ خواہشوں سے فائدے، منافع اور فائدے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے انسان کو عملی طور پر قدم اٹھانا پڑتا ہے اور عملی زندگی میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس فائدے کے حصول کے لیے آج دنیا کے اندر صحت بھی ہماری ذات کا اتنا فائدہ نہیں ہے، آج اپنی تعلیم بھی ہماری ذات کا اتنا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی انتہا اور انجام وہ پیسہ ہے، تو مال و دولت ہے۔ بچہ آپ کا بہت اچھا پڑھ لکھ گیا، علم تو اس کو آ گیا، اب پریشانی کس بات کی ہے کہ اس کو جاب نہیں مل رہی؟ پریشانی تو جاب کی ہے، پڑھتے ہوئے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، تو اس کے انجام سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا اس فائدے میں تاخیر ہو رہی ہے، بچے کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ فائدے کی تاخیر بھی مجھے اور آپ کو پریشان کرتی ہے۔ تو اس دنیا میں مال سے فائدہ اٹھانا، اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے اس دنیا میں فائدہ اٹھانا تو آج ہم سب کو نظر آ رہا ہے اور ہماری کوششیں، کاوشیں بھی اسی کی ہیں۔ لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک حقیقت پسندی سے اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا میرا یہ پیسہ میری مرنے کی بعد کی زندگی میں مجھے فائدہ دے گا؟ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں یا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا میری سوچ میں بھی یہ بات ہے کہ میں مرنے کے بعد جو میری دنیا کی کمائی، دنیا کا جو مال و دولت ہے یہ مجھے اس وقت بھی فائدہ دے دے؟ تو جو آدمی اس بات کی اپنی مال میں فکر کرتے ہیں وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جو یہ فکر نہیں کرتے ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ کب خرچ کریں؟ کس وقت سے پہلے کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں من قبل ان یأتی یوم لا بیع، ایک ایسا دن آنے والا ہے مرنے کے بعد کا جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی، ولا خلہ، کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آنی، ولا شفاعہ، کوئی کسی دوسرے کی سفارش کر کے اس کے پھنسے ہوئے کام کو حل نہیں کروائے گا۔ تمہارے مال سے ہی، تمہارا مال ہی تمہارا دوست بنے گا، تمہارا مال ہی تمہاری مشکل کا وہاں پر آسرا بنے گا، اور تمہارے مال ہی سے تمہارے لیے آخرت میں بھلائی اور بہتری ہوگی۔ ایک دوسری آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے وقت انسان کا کاروبار، انسان کا گھر، انسان کی بیوی، انسان کے بچے، یہ سارا کچھ تو اسی کے لیے کر رہا ہے، لیکن مرتے وقت یہ حسرت نہیں کرے گا کہ میں اپنے بچے کی شادی دیکھ لوں، مرتے وقت یہ حسرت نہیں کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملات کو دیکھ لوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بھلائی کر لوں۔ تو مرتے وقت جو سب سے زیادہ انسان کو حسرت ہوگی، جس کی یہ تمنا اور خواہش اس حد تک کرے گا، جو اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے مہلت دے دی جائے، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، وہ کام کوئی محنت اور مشقت اور کاروبار کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی محنت کا نہیں ہے، وہ یہ اللہ سے اس چیز کی مہلت مانگے گا جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے
کہ بندے کو جب موت آ جائے گی اس وقت، اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ مرتے وقت جس چیز کی حسرت اور خواہش انسان کے دل میں ہوگی، یہ بہت کوئی بڑا کام ہے جو اس نے کیا نہیں تھا اور اب یہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر دو۔ احدکم الموت، کسی کے پر موت آ گئی تو وہ آگے کیا حسرت کر رہا ہے؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑا سا میری موت کو مؤخر کر دے، تھوڑا سا میری موت کو لیٹ کر دے، کچھ دن کی مجھے مہلت مل جائے تو فاصدق واکن من الصالحین، تو پھر میں مال تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ مرتے وقت کی یہ خواہش ہے۔ اب اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ مرتے وقت تم یہ خواہش کرو گے، اس طرح وہ نفس مطمئنہ، وہ نیک لوگ، وہ انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے، وہ دل کے اندر غرباء اور مساکین اور فقراء اور یتیموں اور بیواؤں کی محبت رکھنے والے لوگ، جن کے دل کے اندر یہ حقیقت جس پر کھل جائے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا بھلائیاں ہوتی ہیں، یہ مرتے وقت خواہش نہیں کرے گا کہ اس کو مہلت مل جائے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے پہلے سے وہ عمل کرتا چلا آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔